اللہ کریم ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ مقدسہ مطہرہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ اور اس کے رسول کے فضل سے سورۃ البقرہ شریف 13واں رکوع آیت نمبر 109 آپ کے سامنے میں تلاوت کرنے لگا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اللہ فرما رہا ہے وَدَّا چاہا، کثیر بہت، من اہل الکتابی اہل کتاب والوں نے، چاہا بہت اہل کتاب والوں نے، یعنی یہودیوں نے اہل کتاب تھے، عیسائی بھی اہل کتاب ہیں، چاہا بہت اہل کتاب نے، لو یردونکم اے نبی کے صحابہ مراد ہیں، وہ تم کو لٹا دیں، وہ تم کو بالکل کھب کے ترجمے میں سنے، شان صحابہ بھی ظاہر ہوگا اور محبت بھی دل میں اترے کہ اللہ کے قرآن کی۔ وَدَّا چاہا، کثیر بہت، من اہل الکتابی اہل کتاب نے، عیسائیوں نے یہودیوں نے بہت چاہا، لو یردونکم کہ تمہیں وہ لٹا دیں اے نبی کے صحابہ، من بعد ایمانکم تمہارے پہلے ایمان کی طرف، ایمانکم کفارا یہ کافر، حسدن کی حسد کرتے ہیں تم سے، من عند انفسہم اپنے دلوں میں تمہارا بغض رکھتے ہیں، من بعدی اس کے بعد، ما تبینہ واضح ہو گیا، لہم الحق نبی کے صحابہ کے اوپر حق کیا ہو گیا، واضح ہو گیا، فاعفو بس تم معاف کر دو، واسفحوا اور درگزر کرو، حتیٰ یہاں تک، یأتی اللہ کہ آ جائے اللہ کا بھی امری حکم، ان اللہ کہ بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر ہر شے کے اوپر قادر ہے۔ اب شان نزول اس کا سنیں۔ غزوہ احد ہوا، لڑا کس نے تھا؟ نبی کے صحابہ نے، ٹھیک ہوا۔ اب کروڑ دفعہ سے زیادہ جہاں پر بھی میں واعظ کرنے کے لیے جاتا ہوں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جب شان صحابہ کا کوئی پروگرام ہو کہ جو صحابہ کرام ہیں یہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، یہ قرآنی شخصیات ہیں۔ صحابہ کو تاریخ میں تلاش نہ کرو، صحابہ کو یا حدیث میں تلاش کرو یا قرآن میں تلاش کرو۔ کیوں؟ آپ جب صحابہ تھے نا اس وقت تاریخ دان کوئی نہیں تھا، یا قرآن تھا یا قرآن والا محبوب تھا، اور یہاں اللہ جو کہتا وہ قرآن بنتا جاتا اور نبی جو فرماتے وہ حدیث بنتی جاتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب صحابہ ختم ہوئے اور اس کے بعد پھر آگے چلے تاریخ دان، اب تاریخ دانوں نے جو باتیں کی ہیں کما حقہ انہوں نے سچی باتیں نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے وہ تاریخ لکھی ہیں بندوں نے، انسانوں نے، انسان نکلا ہے نسیان سے، اور نسیان کا معنی ہے بھول جانا، اور انسان کی فطرت میں شامل ہے فلانے سے عداوت، فلانے سے دشمنی، فلانے کے ساتھ بغض، اور جنہوں نے اہل بیت اطہار علیہم السلام کے متعلق کوئی نیچ بات لکھی ان تاریخ دانوں کے دل کے اندر بھی اہل بیت کی عداوت موجود تھی، اور جنہوں نے صحابہ کرام کے متعلق غلط لکھا ان تاریخ دانوں کے دلوں کے اندر صحابہ کی عداوت موجود تھی۔ سمجھ آ گئی؟ تو جب ہم قرآن پہ آئیں گے تو پھر بندوں کی پرے پنچایت، بندوں کے فیصلے تو ختم، نبیوں کے فیصلے بھی نہیں چلیں گے، پھر اس قرآن کی عدالت میں احکم الحاکمین کے فیصلے چلیں گے، تو جو کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتے۔ تو اس لیے اب میں آپ کو عرض کروں، پھر آج دوبارہ سناتا ہوں۔ غزوہ احد ہوا،
کتنی ہجری کو؟ سن 2 ہجری کو میرے خیال ہے۔ بدر ہوا تھا 2 ہجری کو، 3 ہجری کو یہ ہوا تھا۔ اور یہ شوال کے مہینے میں ہوا تھا 3 ہجری کو۔ بدر ہوا تھا 2 ہجری کو، 3 ہجری کو شوال کا مہینے، یعنی جو چھوٹی عید کا مہینہ ذی الحج کا ہے، اور ذی الحج کے بعد جو مہینہ آتا ہے وہ ہوتا ہے شوال المکرم۔ نہیں سر، رمضان کے بعد شوال آتا ہے۔ شوال رمضان آگے شوال، ہاں ذی القعدہ ذی الحج وہ بڑی عید والا ہے۔ وہ جو مہینہ تھا 14 تاریخ تھی اس کی، 8 تاریخ سے شروع ہوا اور 14 تاریخ پہ جا کے یہ ختم ہوا۔ منصوبہ بندی ہوتی رہی، آتے جاتے رہے یہ سارے معاملات۔ غزوہ احد جب ہوا نا تو کافروں نے میٹنگ کی، 2 بندوں کو انہوں نے ملاقاتیں کی، ایک کا نام تھا عمار بن یاسر اور دوسرے کا نام تھا حذیفہ ابن یمان۔ یہ 2 صحابہ تھے، عمار بن یاسر اور حذیفہ بن یمان۔ اور حذیفہ بن یمان وہ صحابی تھے کہ جن کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا حذیفہ جا اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے۔ وہ جو دعا کروانے کے لیے حضور کے پاس گئے تھے، جن کی ماں پہلے حضور کے خلاف تھی، پھر کہا جی دعا کریں آج قتل ہو جائے گی، حضور نے دعا کر دی، وہ بھاگے۔ تو لوگوں نے پوچھا حذیفہ خیر ہے؟ فرمایا جی میں چیک کرنے لگا ہوں کہ میں گھر میں پہلے جاتا ہوں یا اللہ کے محبوب کی دعا پہلے قبول ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ، ایک یہ اور ایک عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ان دونوں کو انہوں نے بٹھا لیے کافروں نے۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے، بدر لڑنے کے لیے آئے تمہارے پاس کیا تھا؟ احد لڑنے آئے تمہارے پاس کیا تھا؟ کتنے کتنے دن تمہارے گھروں میں چولہے نہیں جلتے؟ ہمارے پاس دیکھو کون سی ایسی چیز ہے جو نہیں ہے، تم نے ہمارا دین چھوڑ کے اس کے دین کے اندر چلے گئے ہو۔ کیوں؟ حضرت عمار جو تھے نا، ان کا جو عمار بن یاسر یہ پہلا خاندان تھا شہیدوں کا، بے شک پہلا خاندان، ایک بندہ نہیں، پہلا خاندان شہیدوں کا۔ ان کی ماں سیدہ سمیہ تھی، ان کا باپ یاسر تھا، ان کا بھائی عبداللہ تھا۔ کہانی بڑی عجیب ہے، ان کا ایک بھائی گم ہو گیا تھا، یمن کے رہنے والے تھے، تلاش کرتے کرتے یہ مکہ میں آئے، پھر مکہ کے ہو کے رہ گئے۔ پہلے کسی کے پاس پناہ لے کے رہے، پھر لوگوں سے محبت ان کی بڑی، پھر مکے کے اندر انہوں نے اپنا مکان لے لیا۔ وہ گم شدہ بھائی تو نہ ملا، لیکن یہ آ کے مکہ شریف میں رہ گئے۔ حضور نے اعلان نبوت کیا، حضرت یاسر، عمار، ان سب نے اور ان کی ماں اور ان کا بھائی عبداللہ اسلام قبول کر لیا۔ تو جب قبول کیا فوراً کافروں نے چڑھائی کر دی۔ تو انہوں نے کہا کہ اب کر لیا ہے، ٹکڑے کروائیں گے، خون کا قطرہ قطرہ نچڑ جائے، حضور کا دامن نہیں چھوٹے گا۔ پھر انہوں نے نچوڑا، انہوں نے کام نہیں کی، لوہے کی کنگھیوں سے حضرت یاسر کا بدن انہوں نے چھیل دیا، لٹا کے نا لوہے کی کنگھیاں ان کے وہ جسم کے اندر ٹھوک کے ایسے کر کے کھینچتے، اور ماس کے ساتھ گوشت بھی ادڑ کے پیچھے چلا جاتا۔ پھر کیا کیا؟ گائیں ذبح کروائیں، گائیں، اس کا جو چمڑا تھا اس کو سکوا کے اس کو اپنا ایک مشق کی شکل بنایا۔ جب وہ مشق کی شکل بن گیا، اس کے اندر کھولتا ہوا گرم پانی ڈالا، وہ ڈالا گیا، پھر حضرت عمار کے ابا جی حضرت یاسر کو اس کے اندر ڈال دیا۔ اس کا بھائی عبداللہ تھا، اس کو بھی اس پانی کے اندر ڈال دیا۔ گرم پانی ابل رہا تھا، ان کے اندر ڈالا، اور جب تھوڑی سی تبش ختم ہوئی پھر باہر نکال لیتے، اور پھر جلتی ہوئی آگ کے اندر ان کو جو تھا وہ ڈال دیتے۔ تو پھر کہتے چھوڑو کلمہ، فرمایا نہیں، ابھی تو عشق کا امتحان شروع ہے۔ ہم 4 دن نمازیں پڑھیں کام نہ ہو تو کہتے ہیں رب ساڑھے تو کو لانا ہے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں تو کام پھر نہیں ہوتا، یہ کیا مسئلہ ہے؟ بھائی پہلے اسلام کے شہیدوں کا خاندان دیکھیں، سب سے زیادہ تکلیفیں جنہوں نے اٹھائیں۔ حضرت عمار کی ماں کو یہاں سے چیر دیا گیا، لیکن لبیک کہا۔ حضرت عمار کے ابا جی کو
چمڑوں کے اندر لپیٹ لپیٹ کر انہوں نے مار مار کے شہید کر دیا، پھر بھی انہوں نے حق سے اپنی زبان کو پیچھے نہ کیا۔ آپ کا بھائی عبداللہ ان کو بھی انہوں نے چیر کے رکھ دیا، فرمایا رولا ہی کوئی نہیں۔ حضرت یاسر کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا۔ تو پھر انہوں کو کافروں نے کہا تھا کہ اے یاسر اب تو ہی باز آ جا، عمار اور حذیفہ چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا ہم نے اب جینے کی اور مرنے کی قسمیں محمد مصطفیٰ کے نام لگا دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخری سانس تک نبی کے ساتھ رہیں گے، آخری سانس تک حضور کے ساتھ دیں گے، جو تم جو کرنا چاہتے ہو وہ کر لو۔ انہوں نے بڑی لالچ دی، بڑے رشتوں کی لالچ دی، بڑی کوٹھیوں محلوں کی لالچ دی۔ آپ نے فرمایا جوتی کے نوک کے اوپر جو بھی حضور کے علیحدہ ہم کریں، تم یہ گھروں کی بات کرتے ہو، اللہ نے جنت کے گھروں کی رجسٹریاں ہمارے نامے کر دی۔ تم یہاں کی باتیں، جنت کے گھروں کی رجسٹریاں ہمارے نامے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ان الارض یرثها عبادی الصالحون ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین۔ اے محبوب کہہ دیجئے جو صالح بندے ہیں ہم نے جنت ان کے نامے کر دی، اور صحابہ سے بڑھ کر کون صالح ہو سکتا ہے؟ صحابہ سے بڑھ کر تقوی والا کون ہو سکتا ہے؟ جن اتنی تکلیفیں اٹھائیں لیکن کبھی بھی پھر مڑ کے بھی سرکار کو کمر نہ کی، کٹ گئے، چر گئے، خون و خون ہو گئے، لیکن پھر بھی کہا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، والرسول احمد، اور احمد اس کا سچا رسول ہے۔ تو جب انہوں نے یہ آگے سے باتیں کی اور صحابہ کا یہ آگے سے حساب ہوا، دونوں کو کافروں نے کہا چلو ٹھیک ہے جاؤ، نہیں مانتے تو نہ مانو۔ اب جب وہاں سے یہ اٹھے اور یہ دونوں صحابی باتیں کرتے کرتے دربار کونین شہنشاہ معظم غیب دان نبی اللہ کے محبوب شب اسراء کے دولہ مالک ہر دو سرا ختم نبوت کے بادشاہ سرکار احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے نا، تو حضور دور سے دیکھ کے مسکرا رہے تھے۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور خیریت ہے؟ حذیفہ یمان وہی ہے، بدلا تو نہیں؟ عمار بھی وہی ہے، بدلا تو نہیں؟ تو سرکار نے فرمایا نہیں مسکرا رہا، عرشوں پہ رب مسکرا رہا ہے، زمین پہ محمد مسکرا رہا ہے۔ اتنی بات کی تو اللہ نے جبریل کو قرآن کی آیت دے کر بھیجا۔ وہ قرآن کی آیت کیا تھی؟ اب ذرا سنیں گے تو آپ کو دوبارہ مزہ آئے گا۔ وہ کیا ہے کہ ودا چاہا کثیر، بہت لوگوں نے، من اہل الکتاب جو اہل کتاب تھے، لو یردونکم کہ وہ تم کو لٹا دیں، من بعد ایمانکم تمہارے پچھلے دینوں کی طرف، کفارا کفر کے اندر لٹا دیں تمہیں، حسدن وہ تم سے حسد کرتے تھے، عند انفسہم اپنے دلوں میں بغض رکھتے تھے، کیوں؟ من بعد ما تبین لهم الحق تمہارے اوپر حق ظاہر ہوا اور تم نے حق کو پہچان لیا، حق کو پہچان لیا۔ فرمایا فاعفو بس تم ان کو معاف کر دو، وصفحو اور ان سے درگزر کرو، حتی یأتی اللہ بیمری اس وقت تک ان تانا دینے والوں کو کچھ نہیں کہنا جب تک اللہ کا کوئی اذن نہ آ جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر شے کے اوپر قادر ہے۔ اب سنا نبی کے صحابہ کا تذکرہ، کوئی ترجمہ پڑھے تو صحیح۔ اساں قرآن دے نیڑے نہیں جانا تے چوکا چ بیٹھ کے صحابہ دے متعلق ڈگریاں کریں، او اے ہو جہات، او اے ہو جہات۔ او اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اپنا 28ویں سپارے میں سورۃ الحدید میں فرما رہا ہے محبوب پیارے وَكُلًّا وعد اللہ الحسنى وَكُلًّا، بندہ بندے سے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی ہو جائے نا، تو حضور نے فرمایا وعدہ کر کے توڑ دینا، وعدہ خلافی کرنا منافقوں کی علامت ہے۔ اور پھر اللہ کس سے وعدہ کرے؟ اللہ توڑتا ہے وعدہ؟ نہیں سنا آپ نے ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ پورا کرنے والا، اللہ وعدہ نہیں توڑتا۔ تو فرمایا وَكُلًّا وعد اللہ الحسنى، اے محبوب آپ کے سارے صحابہ سے ہم نے بھلائی کا وعدہ کر لیا۔ سبحان اللہ۔ وَكُلًّا سارے کے سارے، وَكُلًّا سارے کے سارے، وعد اللہ وعدہ کیا اللہ نے الحسنى بھلائی کا، ایک کے سے ساتھ نہیں،
2 کے ساتھ نہیں، 4 کے ساتھ نہیں، 10 کے ساتھ نہیں، جتنے بھی حضور کے صحابی ہیں، بڑے خاندان سے چھوٹے خاندان سے، عربی اجمی 360 قبیلے عرب کے یا اور کسی قبیلے کے، اس کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے. وعد اللہ الحسنہ، جتنے بھی محبوب کے صحابہ ہیں وہ سارے کے سارے جنتی ہیں. سبحان اللہ. آگے چلیں. سب سے پہلے تھوڑا سا یہ قریب ہو کے الفاظ سنیں. غزوہ احد ہوا تھا نا 2 ہجری، بدر ہوا تھا 2 ہجری میں، لیکن ان سے پہلے 3 جھڑپیں ہوئی تھیں. ان سے پہلے 3 جھڑپیں، جا کے جی معمولی سی جھڑپیں، لڑائی نہیں ہوئی تھی، چھیڑ چھاڑ ہوئی تھی، اور پھر مسلمانوں نے ڈٹ کر جواب دیا، کافر میدان چھوڑ گئے تھے. پہلی جھڑپ کا نام تھا ابوات، اور دوسری کا نام تھا لوات، اور تیسری کا نام تھا عشیرہ. یہ 3 جھڑپیں ہوئی تھیں. اور مجھے یاد ہے پکا، ریاست علی ایک دفعہ پتہ نہیں اس کے پیپر تھے یا کسی اور کے پیپر تھے، اسلامیات کا سوال آیا کہ بتائیں غزوہ بدر سے پہلے وہ کون سی 3 جھڑپیں ہوئی تھیں. الحمدللہ مجھ سے فون کر کے اس نے پوچھا تھا، پھر میں نے اس کو یہی جواب لکھوایا تھا. تو یہ جواب ہے. لوات پہلی جھڑپ ہوئی تھی، ابوا پہلی، لوات دوسری، اور عشیرہ تیسری. یہ جھڑپیں ہوئی تھیں، لڑائی نہیں ہوئی تھی. اور اس کے بعد جو لڑائی ہوئی تھی دو بدو آپس کے اندر، جس کے اندر 313 تھے، وہ تھا غزوہ بدر. غزوہ بدر 2 ہجری، غزوہ بدر یہ ہوا تھا. اچھا، یہ جو جھڑپیں ہوئی تھی نا، کافر بڑے چڑھ کے آئے تھے پھوں پھاں کرتے ہوئے. سب سے پہلے اس جھڑپ کے اندر جو اپنا پہلی جھڑپ تھی ابوا، حضرت جبریل آئے اور انہوں نے آ کے اپنے نورانی ہاتھوں سے، یہ جو کچھ بھی ہے نورانی ہاتھوں سے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجاہدوں والا لباس پہنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خود تیار کیا حضور کو، اور جنت سے تلوار اتری اور حضور کے ہاتھوں میں وہ تلوار پکڑائی، اور خود وہ جو مجاہدوں والا خول ہوتا ہے وہ جو تھا سرکار کے سر پہ رکھا. اور جب وہ مجاہدوں والا پہن لیا زرا اور خول پہن لیا، تو جبریل پتہ کیا کہنے لگے؟ عرض کی حضور یہ جنت سے سارا معاملہ ہے، جنت نور ہے، لیکن خدا کی عزت کی قسم جب آپ کے جسم پہ آیا ہے نا تو اس لباس کے اندر اور خوبصورتی آ گئی. سبحان اللہ. اس کے اندر سے اور نور چھن چھن کر نکل رہا ہے، یہ اور روشن ہو گئی ہے. تو جبریل امین جو تھے انہوں نے آ کے یہ سارا مجاہدوں والا سلسلہ کار کیا. اور جو باقاعدہ لڑائی ہوئی تھی وہ 2 ہجری غزوہ بدر. اچھا، ایک ہوتا ہے غزوہ اور ایک ہوتے ہی جنگ، جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جسم کے ساتھ موجود ہوں، اسے کہتے ہیں غزوہ. جی بے شک. کیا کہتے ہیں؟ یاد رکھیے گا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 23 سالہ عرصہ نبوت میں بھلا کتنے غزوے لڑے ہیں؟ ٹوٹل 114. حضور نے جو لڑائیاں اپنے جسم کے ساتھ، ایک ہوتا ہے صحابہ کو بھیجنا آپ نہ جانا، وہ غزوہ نہیں ہے، وہ جنگ ہے. ایک ہوتا ہے خود ساتھ جانا. کل 19 غزوات ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس جو ہیں وہ کافروں کے آمنے سامنے جا کے لڑے. کتنی تعداد ہے ان کی؟ 19 تعداد ہے. اور 23 سال عرصہ نبوت ہے. کتنا؟ 23 سال. اور میرا خیال ہے شاید کہ یہ ٹھیک ہی ہو کہ جب تک پاک رسول مکہ شریف میں رہے کوئی لڑائی نہیں لڑی. ایسا ہی ہے نا، جب تک مکہ شریف میں رہے تو سرکار نے کوئی لڑائی نہیں لڑی کافروں کے ساتھ. یہ غزوات کا سلسلہ مدینہ پاک میں شروع ہوا، مکہ پاک میں شروع نہیں ہوا. اچھا، اب یہ یاد رکھیں حضور کی مکی زندگی کتنی ہے؟ ٹوٹل 53 سال. مکی زندگی بولو. 53 سال.
53 سال. بولو کتنی؟ 53 سال. مدنی زندگی 10 کتنی؟ سال. یہ یاد رکھنا ہے. مکی زندگی 53 سال، بڑا اہم سوال ہے یہ. مدنی زندگی 10 سال. اور مدنی زندگی 10 سال. 10 سال. یہ لکھ لیں اپنے دلوں پہ. ہمیں تو یاد ہی الحمدللہ. نبوت کا 13واں سال. نبوت کا 13واں سال. وہ یہ سمجھاتے ہیں مکی زندگی کتنی ہوئی؟ 53 سال. بولو کتنی ہوئی؟ 53 سال. 53 سال. اور مدنی زندگی 10 سال. 10 سال. مدنی زندگی 10 سال. اب مسئلہ سمجھ میں آئے گا. جو 10 سال ہے نا، ان 10 سالوں میں نبی نے 9 لڑائیاں لڑی، 19 لڑائیاں لڑی. اب وہ مائنس ہو گئے نا 53 سال. وہ کوئی لڑائی کوئی نہیں ہوئی. کتنے سالوں میں؟ 10 سالوں میں. کتنے غزوات لڑے ہیں؟ 19. مجھے جمع تفریق کر کے جو غزوات ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں نا جی، ان کے اندر منصوبہ بندی پہلے ہوتی ہے. بالکل. فوج والے منصوبہ بندی پہلے کرتے ہیں اور لڑائیاں بعد میں. تو مجھے بتائیں، مدنی زندگی ہے 10 سال، 19 بڑے بڑے غزوات لڑے، 313 لے کے بھی لڑے، 1,00,000 کا لشکر لے کے بھی لڑے. وہ غزوہ تبوک. 313 آ گیا بدر، لاکھ آ گیا. 10 سال کے اندر دیکھیں اسلام کتنا پھیلایا. 10 سال کے اندر دیکھیں مدنی زندگی میں 19 غزوات لڑے، ڈیلیگیشنوں کے ساتھ ملاقاتیں کی، لوگوں سے پتھر کھائے، لوگوں نے رستوں میں کانٹے بچھائے، ظلم و ستم کیا. طائف تک جا کے حضور نے دعوت اسلام دی. 9 میل میرے اور آپ کے نبی کو نوک والے انہوں نے پتھر مارے، جس میں مقدس کا حصہ ایسا کوئی نہیں تھا جس میں زخم میں زخم ہوئے. صحابہ کی تربیت کی. قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے قوانین بنائے. کسی صحابی کو قاضی مفتی بنایا، کسی کو متقی پرہیزگار بنایا، کسی کو ذوالنورین شیر خدا حیا کا بادشاہ صداقت کا شہنشاہ بنایا، اور سب کچھ کر دیا. 10 سالوں کے اندر ایسا کہہ لیں کملی والے نے کائنات کی کایا پلٹ کے رکھ دی. ہم کہتے ہیں کہ ایک کام کریے کہ دوسرا. ان 10 سال کے عرصے میں حضور نے اتنا کچھ کر کے دیا. 53 سالہ زندگی مکی ہوئی، اور اس کے بعد 10 سالہ زندگی مدنی ہوئی. اور جنگوں کا، غزوات کا جو ابتدا تھی وہ بھی مدینہ شریف سے ہی ہوئی. مکہ شریف میں بت تھے، بت 360، اور مدینہ شریف میں 360 منافق تھے. ادھر بت والوں نے ستایا اور ادھر منافقوں نے ستایا. اور حضور نے پھر ڈگری کر دی تھی، فرمایا اتنا بت پرستوں نے مجھے نہیں ستایا جتنا ظالموں تم نے میرا کلمہ پڑھ کے مجھے ستایا. نبی نے جب یہ بات کہی تو پھر اللہ نے 28ویں سپارے کی سورۃ المنافقون مکمل اتار دی. تو اتنی کٹھن زندگی حضور کی تھی. تو یاد رکھیے گا. اس کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خندق لڑی نا، خندق لڑی، ارد گرد ٹوئے نکال لیے تھے. سلمان فارسی نے کہا تھا ایسے کر لیں. اندر آگ جلا دی گئی تھی کہ کافر اپنا آنا جائے پار کر کے. ابن ود جو تھا نا کافر، یہ کھڑا ہے نا، نیچے چمڑا ہے گائے کا، 40 بندے کھڑے ہو جائیں، اس کے پیروں کے نیچے سے کو کھینچ نہیں سکتا تھا. صاحب وہ ان کا جو سپہ سالار تھا عمر بن عبد الود. ہاں جی، عمر بن عبد الود. تو عمر اس کا نام، ود اس کے باپ کا نام تھا. تو خیر 40 بندے چمڑے پہ، اب گائے کے چمڑے پہ نہیں کھڑا ہو سکتا بندہ، لیکن پتہ نہیں کیا تھی طاقت اس کی، 40 بندے کھینچتے نہیں کھینچا جاتا تھا. تو اس نے پھر 1.5 ہوشیاری کی تھی. بالکل 1.5 ہوشیاری کیا کی تھی؟ وہ جو آگ لگی تھی نا خندق کے اندر، جو مسلمانوں نے ہی لگائی تھی کہیں آ نہ جائیں چھلانگ مار کے. تو یہ جو عبد الود تھا عمر، اس نے اپنے گھوڑے کو چھلانگ لگوا کے آ گیا تھا پار کر کے، اور آ کر پھر اس نے کہا تھا سرکار کو نکالو اپنا کوئی سپاہی
جو میرے ساتھ لڑے، اللہ۔ میں تو شاہ زور ہوں، لوگ مجھے جانتے ہیں۔ تو پھر سرکار نے فرمایا بھائی ابھی تیرا مردوں کے ساتھ واسطہ ہی واسطہ ہی نہیں نہیں پڑا، پڑا۔ اللہ سبحان اللہ۔ مولوی اعظم بیٹھا ہے، ابھی تیرا مردوں کے ساتھ واسطہ ہی نہیں پڑا۔ واسطہ نہیں پڑا۔ تو پھر یا علی سرکار کھڑے ہوئے تھے، سرکار نے یا علی کھڑا ہو اس کو بتا۔ تو جب حضرت علی سرکار پھر سامنے آئے، کیا بات ہے۔ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، جو قانون تھا اس وقت، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، زور دیا نا، سر سے لے کر پورے جسم کا خون اس کے پیروں میں جمع ہو گیا، اتنا طاقتور اس کا ہوتے قد ہوئے۔ بھی، اس کا قد بھی بہت زیادہ بڑا۔ اچھا، پھر وہ قد حضرت علی سرکار کا قد جو تھا وہ نارمل تھا، چھوٹا تو میں نہیں کہتا، یہ کفر ہو جائے گا کہ چھوٹے قد کے تھے، نارمل کہہ دیں، نارمل قد تھا وہ جو تھا۔ وہ اس دور کے اندر جتنے وہ لڑنے کے لیے سب سے بلند قد اس کا ہی تھا، اور اسلحے کے ساتھ چونکہ ان کا سپہ سالار تھا، یا علی سرکار نے ہاتھوں سے پکڑ کے اس کو اٹھا دیا، اٹھا کے پٹخ کے زمین پہ مارا، اور یہاں پر رکھا نا اپنا پیر، فرمایا پتہ چلا مرد کسے کہتے ہیں، پتہ چلا مرد کسے کہتے ہیں۔ یا علی سرکار نے چھوڑا، میں چل وار کر، کہیں تیرے دل میں یہ نہ رہ جائے کہ علی جو تھا اس نے مجھے قابو کر لیا، چل وار کر۔ اس نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ فرمایا نام کو چھوڑو، بس ایک ہی تعارف ہے، ابو طالب کا بیٹا، اللہ ایک ہی تعارف ہے، ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ اور کہنے لگا تیری ماں کا کیا نام ہے؟ فرمایا ماں کو چھوڑ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، تو تیرے دل میں رہ نہ جائے، میری پرورش سرکار محمد رسول اللہ نے کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے اپنا خاندانی تعارف کروا دیا۔ بھائی جان کوئی بھی جنگوں کے اندر اپنا کافر باپ کا تعارف نہیں کرواتا، اور قرآن نے منع کیا ہے کہ کافر بھی ہوں تمہارے لگتے کچھ نہیں ہے، اس لیے پہلا رشتہ اللہ رسول کے ساتھ۔ اور مولا علی سرکار جس لڑائی کے اندر بھی گئے ہیں نا، جب بھی رجس پڑا اپنا خاندانی تعارف کروایا تو سرکار ابو طالب سے کروایا، اور شرمندگی کے ساتھ نہیں ہے، سینہ تان کے۔ پھر وہ کھڑا ہوا، اس نے وار کیا، حضرت علی نے اپنی تلوار ذوالفقار کے اوپر اس کو روکا اور پھر وار کیا۔ حضرت علی نے اس کے سر پہ تلوار ماری، یہاں سے تلوار ماری اور یہاں تک شرمگاہ تک چیر دیا، اور پھر اللہ نے فرمایا جبریل جلدی کر علی کے تلوار پکڑ، اگر یہ چلتی رہی تو 7 زمینوں کو چیر کے رکھ۔ یہ تھی ذوالفقار ہے۔ پھر حضرت جبریل آئے، حضور کو آ کے عرض کی حضور روکیں اس علی کو، روکیں علی کو۔ اس وقت علی پورے جوبن میں اس کے ساتھ لڑ رہے تھے، اور کیا کریں جی، جب علی لڑتے نا، میرے طرف دیکھا جی، جس وقت علی لڑتے تو حضور مسکراتے رہتے، ایسے دیکھتے، صحابہ کہتے حضور کیوں ہے؟ فرمایا میں کیوں نہ مسکراؤں، علی کی لڑائی جبریل بھی دیکھنے آتا ہے، میکائیل بھی دیکھنے آتا ہے، علی کی لڑائی جبریل بھی دیکھنے آتا ہے، میکائیل بھی دیکھنے آتا ہے، یہ علی کی لڑائی دیکھنے کے لیے آتا ہے۔ اور ہر صحابی اگر لڑے ہیں تو بندوں سے، اور علی وہ ہیں جو نہ نظر آنے والی مخلوق سے بھی لڑے، یعنی جنات سے۔ کس سے لڑے؟ جنات سے لڑے۔ تو یا علی سرکار نے پھر عبد ود کو چیر دیا تھا وہاں پہ، اور کافروں کی ایک لاش گر گئی تھی خندق میں، تو وہ آئے اور انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ ہم یہ لاش اٹھا لیں؟ حضور نے فرمایا اٹھا لو۔ انہوں نے کہا جی اگر ہم اٹھا لیں گے، اٹھانے کے لیے آئیں، کہیں یہ نہ ہو آپ کے صحابہ ٹوئے کے اندر ہی ہمیں قابو کر لیں۔ اور سرکار نے فرمایا اٹھا کے لے جاؤ، محمد لاشوں پہ وپار نہیں کرتے، ہم لاشوں پہ وپار نہیں کرتے، اس کو اٹھاؤ اور اٹھا کر لے جاؤ۔ دوستو اور بزرگوں، آج کا سبق کتنا حسین اور خوبصورت ہے، کتنے واقعات ہیں، محبت سے پڑھے جائیں تو ایسے لگتا ہے جیسے ابھی روح۔ تو 19 غزوات ہوئے، 53 سال ہمارے نبی کی مکی زندگی ہے، اور 10 سال ہمارے نبی کی مدنی زندگی ہے۔ 19 غزوات ہمارے نبی خود مجاہدوں والا لباس پہن کر میدان کے اندر اترے، تشریف لے کے گئے، اور جس میدان کے اندر بھی گئے کامیابی نے، فتح نے حضور کے قدموں کو بوسہ دے کر خوش آمدید کہا۔ سبحان اللہ۔ تو سب سے پہلے جو جھڑپیں تھیں اس کا نام ہے ابوا،
ابوا، اور نمبر 2 اپنا لواط، اور نمبر 3 عشیرہ. یہ جھڑپیں ہوئی تھیں، یہ بھی مسلمانوں کے حق میں ہی تھیں. اور اس کے بعد 2 آمنے سامنے لڑائی ہوئی تھی، وہ تھی غزوہ بدر سن 2 ہجری. مسجد نبوی اس کی بنیاد بھی 2 ہجری کو ہی رکھی گئی. مسجد نبوی جو مکہ شریف کی مدینہ شریف کی مسجد ہے نا، اس کی بنیاد بھی 2 ہجری میں ہوئی. غزوہ بدر بھی 2 ہجری میں ہوا. اور جب مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی، یا اللہ وہ مکہ ہے تیرا گھر، یہ ہے میرا گھر. اور مکے کی برکت کے لیے ایک دفعہ دعا مانگی تھی حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے، اللہ یہاں پہ برکتیں نازل کر. اور مدینہ شریف کے اندر 7 دفعہ میرے نبی نے دعا مانگی تھی، اللہ تو میرے شہر میں برکتیں. مکہ شریف میں ایک نماز پڑھو حرم پاک میں تو 1,00,000 نماز کا ثواب، 1,00,000 نماز کا ثواب. اور اگر ایک گناہ کر لو تو 1,00,000 گناہ کا عذاب بھی اوپر آتا ہے. لیکن حضور کی شان دیکھیے، عاشق تو یہ کہتے ہیں 7 بار مانگی دعا. ابراہیم علیہ السلام چھوٹے نبی، ایک دفعہ مانگی تو 1,00,000 کا ثواب اللہ نے رکھ دیا. اور یہ ہیں بڑے نبی، توجہ کرنا، یہ ہیں بڑے نبی. اور بڑے نبی کی دعا بھی بڑے نبی کی دعا بھی جلدی قبول ہوتی ہے. میرے نبی نے مانگی 7 بار. اس شاہ کہتے ہیں ایمان یہاں پہ رکھو، حرم میں ایک نماز پڑھو 1,00,000 کا نماز، نبی کی مسجد میں ایک نماز پڑھو 7,00,000 نمازوں کا حرم میں ایک غلطی کرو تو 1,00,000 غلطی اپنا گناہ پڑے گا. اور میرے نبی کے مدینے میں ایک غلطی ہو جائے تو ایک ہی لکھی جائے گی، 2 نہیں لکھی جائے گی، 3 نہیں لکھی جائے گی، 10 نہیں لکھی، ایک ہوگا. اور اس کے اوپر ثواب 7,00,000 کا ہوگا. اس مکے کو بسانے کے لیے خلیل اللہ نے دعا مانگی تھی، مدینے کو بسانے کے لیے حبیب اللہ نے دعا مانگی تھی. اللہ عمل کی توفیق دے. اور الہ العالمین قرآن مجید کے نور سے فیض اسی طرح ہمارے دلوں کو، سینوں کو روشن رکھے، قرآن کے ساتھ اللہ لگاؤ رکھے. اللہ آپ کی عمروں میں بھی زندگیوں میں ترقیاں برکتیں عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد.